اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے، سب سے بہترین جواب جو کوئی بھی مسلم دے سکیں گے آپ کو خدا کے تصور کے بارے میں، وہ ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، جس میں لکھا ہے کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص 4 آیتوں کی ڈیفینیشن ہے۔ خدا کے بارے میں تصور ہے سورہ اخلاص میں 4 آیتوں میں۔ اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، اگر وہ شخص ان 4 آیتوں میں سفلتا حاصل کرتا ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں اس شخص کو ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے۔ سب سے پہلی آیت کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 آیتوں کا ڈیفینیشن، یہ 4 آیتوں کا خلاصہ خدا کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، میں اسے کہتا ہوں دا ٹچ اسٹون آف تھیولوجی۔ تھیو مینس گاڈ، لاجی مینس اسٹڈی۔ تھیو مطلب خدا، لاجی مطلب پڑھائی، خدا کے بارے میں پڑھائی، خدا کے بارے میں جانکاری رکھنے کو کہتے ہیں تھیولوجی۔ اور تھیولوجی میں سورہ اخلاص کو میں کہتا ہوں دا لٹمس ٹیسٹ، خدا کو جاننے کا طلسمہ۔ سورہ اخلاص قرآن مجید میں 112ویں سورہ ہے، میں اسے کہتا ہوں خدا کو پہچاننے کا طلسمہ، لٹمس ٹیسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی گاڈ۔ میں کہتا ہوں ٹچ اسٹون آف تھیولوجی۔ ٹچ اسٹون، ٹچ اسٹون کے معنی ہے آپ جانتے ہیں پتھر۔ اگر آپ سونا خریدنا چاہتے ہیں یا سونا بیچنا چاہتے ہیں، آپ جاتے ہیں جوہری کے پاس اور جوہری پرکھتا ہے، جانچتا ہے یہ سونا کتنا کھرا ہے، وہ لیتا ہے سونے کو اور گھستا ہے ٹچ اسٹون سے، اپنے پتھر سے گھستا ہے، اور رنگ دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ سونا 24 کیرٹ کا سونا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا 22 کیرٹ کا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا 18 کیرٹ کا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ all that glitters is not gold، ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے۔ وہ سونے کو لے کے گھستا ہے ٹچ اسٹون سے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سونا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے۔ تو سورہ اخلاص میرے مطابق از دا ٹچ اسٹون آف تھیولوجی، خدا کو جاننے کا طلسمہ۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اگر کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، آپ اس سورہ اخلاص کے مطابق اس کی جانچ کرو۔ اگر سفلتا پاتا ہے ان 4 آیتوں میں، ہمیں کوئی گلا نہیں ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ کوشچن آنسر کے وقت، سوال جواب کے وقت ایک ہندو بھائی مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، میں نے کہا کچھ انسان مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کئی بھی ہندو مذہب کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، لیکن پھر بھی کئی انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ ابھی ہم جانچیں گے سورہ اخلاص کی بنیاد پر یہ بھگوان رجنیش صحیح خدا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا امتحان، کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔
کیا رجنیش ایک تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ کئی انسانوں نے کہا کہ میں بھگوان ہوں، میں ایشور ہوں، اور خصوصاً اس ہمارے دیش میں، ہندوستان میں ہزاروں انسانوں نے کہا ہے کہ میں بھگوان ہوں۔ رجنیش ایک واحد انسان نہیں ہے جس نے کہا کہ میں بھگوان ہوں۔ پھر بھی ایک رجنیش بھکت کہیں گا کہ رجنیش یونیک ہے، علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جاتے دوسرے امتحان پر۔ دوسرا امتحان ہے دوسری آیت، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ کیا بھگوان رجنیش بے نیاز تھا؟ ہم جب بھگوان رجنیش کی آتما کتھا پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش کو استھما کی بیماری تھی، بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز ملائٹس تھا، اس کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی۔ آپ سوچ سکتے خدا کو استھما تھا، ڈائبٹیز ملائٹس تھی، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی۔ تیسرا امتحان، تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رجنیش مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا، اس کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھی۔ 1981 میں رجنیش جاتا ہے USA امریکہ، اور وہاں ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے، اور ایک اسٹیٹ میں جس کا نام تھا اوریگون، وہ اپنا ایک گاؤں قائم کرتا ہے جسے کہا جاتا تھا رجنیش پورم۔ بعد میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو گرفتار کرتی ہے اور ڈالتی ہے جیل میں، اور رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزن دیا۔ سلو پوائزن، آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزن کر رہا ہے، خدا کو کوئی دھیرے دھیرے زہر دے رہا ہے۔ اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو USA کے باہر نکالتی ہے، اور پھر سے رجنیش آ جاتا ہے ہندوستان میں، اور جاتا ہے پھر سے پونا میں اپنے سینٹر میں جس کا نام تھا رجنیش نیو سنیاس، اور بعد میں اس کا نام بدلا جاتا ہے اوشو کمیون۔ اور جب آپ پونا میں جائیں گے اس کے سینٹر میں جس کا نام ہے اوشو کمیون، آپ جب اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے سمادھی پہ لکھا ہے اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. بھگوان رجنیش اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا، لیکن وہ اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا، اس دھرتی پہ وہ سیر کرنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک۔ اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا، لیکن اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک۔ اس سمادھی پہ یہ نہیں لکھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کا ویزا نہیں ملی تھی۔ آپ سوچ سکتے خدا دنیا کو سیر کرنے آ رہا ہے، گھومنے کے لیے آ رہا ہے، اور اسے ویزا کی ضرورت۔ ایشور بھگوان دنیا کی سیر کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اسے ویزا کی ضرورت۔ اور آرک بشپ آف گریس نے کہا اگر آپ بھگوان رجنیش کو اس دیش کے باہر نہیں نکالیں گے، ہم اس کا گھر اور اس کے فالوورز کا گھر جلا دیں گے۔ اور آخری امتحان، چوتھی آیت، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اگر آپ خدا یا ایشور کی برابری اس دنیا میں، اس کائنات میں کسی چیز سے کر سکتے تو وہ خدا ہی نہیں، وہ ایشور ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اگر ہم خدا یا ایشور کی برابری اس کائنات میں، اس دنیا میں کسی چیز کے ساتھ کر سکتے تو
تو وہ خدا ہی نہیں, وہ ایشور ہی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش عام انسان جیسے اس کی 2 آنکھ تھی, 1 ناک, 1 منہ, 2 ہاتھ, اس کی سفید داڑھی تھی. اگر آپ خدا کی کسی سے برابری کر سکے کسی چیز سے اس دنیا میں, اس کائنات میں, تو خدا ہی نہیں.